مسجد نبوی ہے، حضور منبر پہ تشریف فرما ہے، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اصحاب کا مجمع ہے، اچانک حسین کا کمسن ہے، بچپنے کا عالم ہے، مسجد نبوی میں داخل ہوئے، ابا کے دامن سے پاؤں الجھا، گرنے لگے، پیغمبر نے خطبہ روک دیا، منبر سے اترے، اصحاب کا مجمع چیر کر حسین کو اٹھایا، حسین کو اٹھا کے دوبارہ منبر پہ تشریف فرما ہوئے، اور جو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اس کو روک دیا اور حسین کی فضیلت شروع کی۔ فرمایا ایھا الناس فاعرفوہ، اے لوگو جو جانتے ہو، جو نہیں جانتے پہچانو، یہ حسین ابن علی ہے۔ اور پھر فرمایا ابوہ فی الجنہ، امہ فی الجنہ، جدہ فی الجنہ، جدتہ فی الجنہ، امتہ فی الجنہ، امہ فی الجنہ۔ فرمایا یہ حسین کوئی عام شخصیت نہیں ہے، اس کا بابا جنتی ہے، اس کی ماں جنتی ہے، اس کا دادا جنتی ہے، اس کی دادی جنتی ہے، اس کا نانا جنتی ہے، اس کی نانی جنتی ہے۔ فقط اتنا نہیں، پیغمبر فرماتے ہیں محبہ فی الجنہ، اس سے محبت کرنے والا وہ بھی جنتی ہے۔ زبان وہی رک نہیں گئی، بلکہ فرمایا محبی ہے فی الجنہ، اس کے محب سے جو بھی محبت کرے گا اللہ اسے جنت عطا کرے گا۔ یا حسین سے محبت کرنے والے کا مقام جنت سے کم نہیں۔ پہلے تو نبی اصحاب کی طرف متوجہ تھے اور اصحاب کو تعارف کروا رہے تھے کہ یہ حسین ہے، لیکن اب میرے آقا حسین کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے میرا بیٹا حسین، یا بنیا انک سید وابن سید وابو السادہ۔ پھر فرمایا انک حجت وابن حجت وابو الحجج۔ پھر فرمایا یا بنیا انک امام وابن الامام وابو الائمہ۔ اے میرا بیٹا حسین، تو کوئی عام شخصیت نہیں ہے، تو خود بھی سید و سردار ہے، سید و سردار کا بیٹا ہے، 9 سرداروں کا باپ ہے۔ پھر فرمایا اے میرا بیٹا، تو خود بھی حجت خدا ہے، خود حجت خدا کا بیٹا ہے، 9 حجج الہی کا باپ ہے۔ پھر فرمایا اے میرا بیٹا حسین، تو خود بھی امام ہے، امام کا بیٹا ہے، 9 اماموں کا باپ ہے۔ جزاکم اللہ۔ 9 امام ذریت پیغمبر میں سے قرار دیے ہیں اللہ نے۔ یہ شرف فقط حسین کو ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ دوسری چیز جو اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو اس شہادت کے بدلے میں عطا کی ہے، وہ ہے جعل الاجابۃ تحت قبۃ الحسین، کہ اگر کوئی بندہ جتنی مرضی دعائیں کر لے، کعبہ میں چلا جائے، کسی جگہ پر چلا جائے، کسی مقدس جگہ پر چلا جائے، کہیں بھی اس کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو آ جائے گنبد امام حسین کے نیچے، اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کرے۔ امام فرماتے ہیں کہ اس کے ہاتھوں کا بلند کرنا ہے، اللہ کے عطا کرنے میں دیر نہیں ہے۔ روز عرفہ معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو حاجی عرفات میں موجود ہوتے ہیں ان پر نظر کرم بعد میں کرتا ہے۔ جو امام حسین کی زیارت کے لیے 9 ذی الحج کو عرفہ کا دن کربلا معلیٰ میں ہوں، اللہ ان پر اپنی نظر رحمت پہلے کرتا ہے۔ جعل الاجابۃ تحت قبۃ الحسین۔
یہ تو اس کی زیارت کا ثواب اور اس کے حرم کا ثواب اور اثر یہ ہے کہ اللہ کسی مومن کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اور جو زائر حسین جاتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر، ان کا کیا ثواب ہوگا؟ آیا ان کو بھی کوئی اجر ہے یا نہیں ہے؟ تو اس وقت ایک معصوم نے فرمایا روایت میں کہ آؤ زائر حسینی کا مقام میں تمہیں بتاؤں۔ جب بروز محشر ہوگا، عالم بپا ہوگا، آواز آئے گی ہاتف غیبی سے، اے زوار قبر الحسین، اے امام حسین کی قبر کی زیارت کرنے والو کہاں ہو؟ فَيَقُومُ النَّاسُ كَثِيرٌ، بہت ساری تعداد کھڑی ہو جائے گی اور آواز آئے گی فَخُذُوا بِيَدِهِ مَنْ أَحْبَبْتُمْ وَانْطَلِقُوا بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ، اے زائرین حسین، جس جس سے تم محبت کرتے ہو اس کا ہاتھ پکڑو اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ زیارت امام حسین علیہ السلام کا مقام۔ تیسری چیز جو اللہ رب العزت نے اس شہادت کے بدلے میں امام حسین کو عطا کی ہے وہ ہے جعل الشفاعۃ فی تربۃ الحسین، کہ اللہ نے خاک شفا میں شفا رکھا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں حنکوا اولادکم علی تربۃ الحسین، کہ اپنی اولاد کو گھٹی دو خاک شفا سے۔ گویا امام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اے میرے ماننے والو، اے میرے شیعو، اگر تم اپنی اولاد کو حسینی بنانا چاہتے ہو، اگر تم اپنی اولاد کو کربلائی بنانا چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ خاک شفا خون کی جگہ انسان کے بدن میں گردش کرے، تو پھر اپنی اولاد کو گھٹی دو خاک شفا سے۔ اور معصوم نے فرمایا کہ السجود علی تربۃ الحسین یتم الصلاۃ ان کانت ناقصۃ، اگر تم نماز خاک شفا رکھ کر اپنی پیشانی کو اس خاک پر رکھو گے اور سجدہ کرو گے، معصوم فرماتے ہیں اگر تمہاری نماز میں کوئی نقص ہوگا، اگر وہ ناقص ہوگی، تو اللہ اپنی رحمت سے اس خاک شفا کے بدلے میں اس ناقص نماز کو بھی کامل بنا دے گا۔ السجود علی تربۃ الحسین، یہ تو خاک شفا ہے۔ خاک شفا پر سجدے، خاک شفا کی اتنی فضیلت، بر محمد و آل محمد صلوات اللہ۔ خاک شفا کی فضیلت، ایک زائر حسینی جو زیارت کے لیے جاتا ہے اور وہ قدم رکھتا ہے، اور قدم رکھنے کے بدلے میں جو دھول اور مٹی اڑتی ہے اس کا کیا ثواب اور اجر ہوگا۔ میں صرف 2 منٹ لوں گا، آپ کو قبلہ صاحب تشریف فرما ہیں، میں زیادہ دیر نہیں کراؤں گا۔ ایک بہت ہی معروف اور مشہور عالم دین ہلا کے ہیں علامہ ہلی، ان کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک ماں نے منت مانی تھی کہ اے پروردگارہ مجھے ایک بیٹا عطا کر، اور منت یہ تھی کہ جب میرا بیٹا جوان ہوگا تو وہ جو زیارت امام حسین کے لیے جا رہے ہوں گے لوگ ان کو قتل کرے گا، زائرین امام حسین کا قاتل بناؤں گی۔ یہ اس نے منت مانی، منت پوری ہوئی، وہ جوان ہو گیا، اس نے کہا میں نے منت مانی تھی، جاؤ اس منت کو پورا کرو۔ آ گیا اس راستے پر جہاں سے زائر گزرتے تھے، بہت دیر سے بیٹھا رہا، انتظار کرتا رہا کہ کب زائر حسین گزرے اور میں اسے قتل کر دوں۔ اسی دیر میں اس کی آنکھ لگ گئی اور سو گیا۔
دیکھتا ہے عالم خواب میں بروز محشر ہے اور مجھے جہنم میں پھینکا جا رہا ہے، اور جب مجھے جہنم میں پھینکا تو جہنم کی آگ مجھ پر اثر نہیں کر رہی۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا یہ کیا وجہ ہے، میرے بدن پر یہ آگ اثر کیوں نہیں کر رہی؟ تو اس وقت فرشتوں نے اور ملائکہ نے جواب دیا کہ جو جہاں تم سوئے ہوئے تھے وہاں سے زائر حسینی گزرے تھے، ان کے قدموں سے اٹھنے والی دھول تیرے بدن پر پڑتی رہی اور وہ خاک تیرے بدن پر موجود ہے، اس لیے یہ جہنم کی آگ تیرے اوپر اثر نہیں کر رہی۔ یہ تو زائرین امام حسین کے قدموں سے اٹھنے والی مٹی ہے کہ جو جہنم کے لیے ڈھال بن جاتی ہے، لیکن جو خاک شفا ہے اگر اسے مردے کے پاس رکھ دیا جائے تو کیا خیال ہے؟ عام مٹی کا اتنا مرتبہ، اتنی منزلت، کہاں خاک شفا؟ تین چیزیں، سب سے پہلے نسل امام حسین میں نسل امامت کو رکھا، دوسری چیز امام حسین علیہ السلام کے حرم کے گنبد کے نیچے اللہ نے استجابت دعا کو رکھا، تیسری چیز اللہ نے حسین کے کربلا کی مٹی کو خاک شفا اور شفا بنا کر پیدا کیا، اور ایک چوتھی چیز جو ہمیں اللہ نے عطا کی ہے وہ ہے عزاداری سید الشہداء۔ مجلس، جلوس، ماتم، نوحہ، گریہ، یہ تمام ہمیں امام علیہ السلام کے صدقے میں عطا ہوئے ہیں، اور ہم کچھ کیسے چاہے، جو بندہ عزاداری کرنا چاہے تو کیسے کرے؟ ایسے کرے جیسے امام راضی ہوں، جیسے جناب سیدہ راضی ہوں، عزاداری ایسی ہو جس سے امام راضی و خوشنود ہوں۔ سید سجاد اور جناب زینب کبریٰ سے بڑھ کر عزادار کوئی نہیں۔ اگر کائنات میں کوئی عزادار دیکھنا ہے تو یا زینب کبریٰ ملے گی یا سید سجاد ملے گا۔ امام سجاد علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا جس کا نام تاریخ نے زہری لکھا ہے۔ زہری آ کر عرض کرتا ہے مولا میں نے اپنے بیٹے کی شادی رکھی ہے، آپ آئیے، میری یہ خواہش ہے آپ میرے بیٹے کی شادی میں شرکت فرمائیے۔ اس وقت سید سجاد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رو کے کہا زہری جب سے واقعہ کربلا ہوا ہے اس کے بعد سجاد نے خوشیوں کی محفلیں چھوڑ دی ہیں۔ معرفت شناس تھا، واپس چلا گیا، کچھ عرصے کے بعد آیا سید سجاد کے پاس، مولا میں نے اپنے گھر میں آپ کے جد کی مجلس رکھی ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ سید سجاد نے کہا ہاں زہری اب میں ضرور آؤں گا۔ وقت مقرر پر امام تشریف لے گئے، جیسے ایک کوئی خاص مہمان ہوتا ہے تو اس کو صدر محفل میں بٹھایا جاتا ہے، زہری نے سید سجاد کو صدر محفل میں بٹھایا، ذاکر پڑھنے لگا، گریہ ہونے لگا، سارے لوگ جب گریہ میں مگن ہو گئے تو اس وقت سید سجاد اٹھے اور اس مقام پر آئے جہاں پہ آپ کے جوتے پڑے ہوئے ہیں۔ جب گریہ ختم ہوا تو زہری نے دیکھا امام اپنی جگہ پہ موجود نہیں ہیں، جب دیکھا تو محفل کے آخر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آ کے عرض کی مولا کوئی گستاخی ہو گئی ہے یا آپ یہاں کیوں تشریف لے آئے؟ تو اس وقت سید سجاد نے کہا زہری میں وہاں کیسے بیٹھ سکتا تھا جہاں پر میرے اجداد آئے ہوئے ہوں، میرا نانا محمد آیا ہوا ہے، میرے بابا علی آئے ہوئے ہیں، امام حسن آئے ہوئے ہیں، سارے اہل بیت آئے ہوئے ہیں، میں وہاں کیسے
بیٹھ سکتا۔ عزادارو، یکم محرم الحرام ہے اور کوشش کریں کہ ایسے عزاداری کریں جیسے امام علیہ السلام چاہتے ہیں۔ کس کی عزاداری ہے؟ آج یکم محرم الحرام ہے، سید الشہداء کربلا کل پہنچ جائیں گے۔ کیسے چلے ہیں مدینہ سے؟ میں 2 یا 3 منٹ اور قبلہ کو منبر دوں۔ جب یزید تخت نشین ہوا ہے، لعنت ہو اس پر، اس نے خط لکھا ولید کو کہ حسین سے بیعت لو، اگر وہ بیعت نہ کرے تو سر کاٹ کے شام بھیج دو۔ ولید نے پیغام بھیجا حسین کے پاس، میرے آقا نے کہا میں آؤں گا۔ جب آئے ہیں نا دربار میں تو اس وقت ساتھ تھے بنی ہاشم، کہیں سے عباس، کہیں سے علی اکبر، کہیں سے قاسم، کہیں سے اون محمد، لیکن جب مین دروازے پہ آئے ہیں تو اس وقت سید الشہداء نے کہا اس نے مجھے اکیلے بلایا ہے، تم یہیں رک جاؤ، اگر آواز بلند ہو تو پھر اندر آ جانا۔ امام آئے ہیں اندر، ولید نے خط پیش کیا، امام نے وہ خط پڑھا کہ حسین کی بیعت لو یا سر کاٹ کے شام بھیج دو۔ امام نے خط واپس کیا، ولید نے کہا کیا پروگرام ہے؟ امام نے فرمایا یزید رجل فاسق قاتل نفس المحترمہ، یزید فاسق ہے، فاجر ہے، نفس محترمہ کا قاتل ہے۔ انا معدن الرسالہ، ہم اہل بیت، خاندان اہل بیت ہیں، ہم معدن الوحی ہیں، ہم پر وحی ہوتی ہے، ہمارے ہاں فرشتوں کا آنا جانا ہے۔ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یہ سنت تھا۔ اس وقت مروان نے کہا ولید ابھی حسین اکیلا ہے، یہیں اس کا سر قلم کر دو۔ تو اس وقت امام نے پلٹ کے ایک جملہ کہا، انت تقتلنی او ہوا یبن الزرقا، اے نیلی آنکھوں والوں کے بیٹے، تو مجھے قتل کرے گا یا یہ قتل کرے گا؟ جب قتل کی آواز بلند ہوئی تو اس وقت غازی نے سنی آواز اور دروازے پہ ہاتھ رکھا، اندر آئے، ایک ہاتھ قبضہ تلوار پہ ہے، ایک ہاتھ سینے پہ ہے، اور کہا کس نے امام حسین کے قتل کی آواز لگائی ہے؟ کون ہے جو اسے قتل کرے گا؟ اس وقت حسین نے غازی کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا غازی میں علم امامت سے جانتا ہوں یہ میری مقتل گاہ نہیں ہے، میری مقتل گاہ کربلا ہے۔ ہاں عزادارو، جب دربار سے واپس آئے تو سیدھا گھر نہیں آئے، وہاں آئے ہیں جہاں زینب کبریٰ انتظار کر رہی تھی، اور آ کے کہا اے زینب بہن تیاری کیجئے کربلا جانا ہے۔ جب جناب عبداللہ کے ساتھ بی بی کا عقد ہوا تھا تو اس وقت امیر المومنین نے ایک شرط رکھی تھی کہ عبداللہ جب بھی زینب کو حسین کے ساتھ جانا پڑے اسے روکنا نہیں، اجازت دے دینا، اجرکم اللہ۔ اسی کے امام حسین نے کہا زینب بہن تیاری کیجئے، میں نانے کا سلام کر کے آتا ہوں۔ عزادارو آئے ہیں امام حسین نانا کی قبر پر اور فرمایا السلام علیکہ یا جدہ، اے نانا حسین غریب کا سلام ہو، اور پھر ایک ہاتھ قبر نبی پہ رکھا، ایک ہاتھ دعا کے لیے بلند کیا، فرمایا پروردگارہ گواہ رہنا یہ کوئی عام قبر نہیں ہے، تیرے نبی کی قبر ہے، وَأَنَا ابْنُ بِنْتِ نَبِيِّ کا، اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں، نانے کی امت مجھے رہنے نہیں دیتی۔ جب نانا کا سلام کر لیا پھر رخ کیا جنت البقیع کی طرف، امام حسن کی قبر کا سلام کیا عزادارو، پھر رخ کیا اپنی ماں زہرا کی قبر کی طرف،
طرف جب آئے تھے نا نانا کی قبر کی طرف، بڑے اطمینان سے آئے تھے، بڑے وقار سے چل کے آئے تھے، ایسے لگتا تھا جیسے ہمت کا پہاڑ ہو۔ جب حسن کی قبر پہ آئے ہیں بڑے آرام سے آئے ہیں، لیکن جب مظلوم کربلا نے رخ کیا نا بی بی کی قبر کی طرف، اپنی ماں زہرا کی قبر کی طرف، اور اس طرح دوڑے ہیں مظلوم کربلا جس طرح چھوٹا بچہ دوڑتا ہے، اور اپنی ماں کی قبر کے ساتھ اس طرح لیٹے جس طرح چھوٹا بچہ ماں کی چھاتی سے لگ جاتا ہے، اور فرمایا السلام علیکہ یا اماں، اے اماں غریب حسین کا سلام۔ عزادار و روح زہرا سے 3 جواب آئے ہیں۔ بی بی نے فرمایا وعلیک السلام یا غریب الام، اے ماں کا غریب بیٹا، زہرا کا بھی سلام ہو، وعلیک السلام یا عطشان الام، اے ماں کا پیاسا بیٹا، ماں کا بھی سلام ہو۔ تو کیا سمجھتا ہے فقط تو مدینہ چھوڑ رہا ہے؟ نہیں، تم گھوڑوں پہ سوار ہوگے، محملوں پہ سوار ہوگے، لیکن تیری یہ دکھیاری ماں مدینے میں نہیں رہے گی، تیرے قافلے کے پیچھے پیچھے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یہ تھے جناب سید مطلوب حسین شاہ صاحب جو کہ اپنے مخصوص انداز میں اپنی نماز ولایت کا سجدہ ادا کر رہے ہیں۔ اب آپ کے سامنے عالم باعمل سرمایہ ملت جعفریہ جناب آغا دیوان ثقلین صاحب جو کہ اپنی مخصوص انداز میں اپنی نماز ولایت کا سجدہ ادا کریں گے۔ تو جو شیڈول کل آپ لوگوں کو دیا گیا ہے اس کے مطابق ہر پڑھنے والا اپنے اپنے ٹائم کے اندر پڑھے گا، اور تمام مومنین سے گزارش ہے کہ وہ بھی ٹائم کے اندر اپنے امام بارگاہ میں جو ہے نا وہ تشریف لے آئے۔ 26 محرم سے لے کے 30 محرم تک 5 مجالس